لوگوں کو 11 مہینوں میں اگرچہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن ایک مہینہ ماہ رمضان کا ایسا دیا ہے کہ جس کی برکت سے تو انہیں بخش سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تم نے سچ کہا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے ہر 7 گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے اگر کوئی مجوسی بھی اس کا احترام کر لے اللہ اسے مجوسی نہیں رہنے دیتا بلکہ ایمان کی دولت عطا کر کے اسے بھی جنت عطا کر دیتا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، اس دنیا میں اس جہان میں تم روزہ رکھتے ہو اور روزے دار کا یہ کتنا بڑا انعام ہے جب روزے دار حشر کے میدان میں رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب العالمین وہ سخت دن ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا جب منظر کشی ہوگی ہر شخص نفسا نفسی پکار رہا ہوگا ایسے حالت میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے لیے دسترخوان کشادہ کیا ہوگا اور وہ لوگ غم اور اندوہ اور تکلیف سے کوس و دور ہو کے وہ اللہ کی رحمت کے دسترخوان پہ وہ نعمتیں کھا رہے ہوں گے۔ اہل محشر حیران ہوں گے کہ ہم میں سے ہر ایک نفس نفسی کے عالم میں ہے، غم میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن یہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ کی رحمت کے دسترخوان سے نعمتیں کھا رہے ہیں۔ تو بتایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر روزے رکھے۔ یعنی روزہ دار کی کمالات کہ وہ روزہ تو یہاں رکھے گا لیکن اسے افطار اللہ رب العالمین اپنے دسترخوان پہ کرائے گا۔ حضرات محترم اسی لیے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور وہ بخشش حاصل نہ کر سکا وہ ہلاک ہو۔ میرے بھائیوں یہ کتنی خوش نصیب سعادتیں ہیں، یہ کتنی خوش بخت گھڑیاں ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے خلاصی۔ اور ملک محمد بشیر مرحوم تمہارا ایصال ثواب کا کیفیت اور تمہارا ایصال ثواب کی دعا اس عشرے میں ہو رہی ہے کہ جس عشرے میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہوتا ہے۔ یہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہے جب اتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ملک محمد بشیر مرحوم کی بخشش فرما، تو جہاں رب العالمین اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دے گا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اب دوسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا سرکار نے فرمایا آمین۔ دعا کیا مانگی گئی کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو۔ سرکار نے فرمایا بخیل کون ہے؟ بخیل وہ شخص نہیں ہے کہ جو مال خرچ نہ کرے، وہ یقیناً بخیل ہے لیکن وہ ظاہری بخیل ہے، لیکن حقیقی بخیل وہ ہے جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑے۔ یہاں میں ایک بات درد دل سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہم غیر سیاسی، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، مگر ہاں ہم لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مقام پہ فرشتے بھی ادب سے سر جھکا کے آئے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل بھی جھجک جھجک کے آئے، اجازتیں مانگ مانگ کے آئے، اس در پہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس در پہ پاکستانی جو پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا میں جن کا عشق مشہور ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازوال محبت مشہور ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نعرے لگائیں، دل چھلنی ہے، افسردہ ہے کہ وہ مقام نعرے لگانے کا نہیں، وہ مقام تو مغفرت طلب کرنے کا ہے، وہ مقام تو بخشش طلب کرنے کا ہے، وہ مقام تو یہ ہے کہ جس مقام کا ادب خود رب العالمین کلام پاک میں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار جب تم حضور کی بارگاہ میں آؤ تو اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور تم اونچی آواز سے کلام کرتے ہو، خدا کی عزت کی قسم جس کا نام لینا بخشش کا ذریعہ ہو، جس پر درود پڑھنا جنتی ہونے کی علامت ہو، اور حضرات محترم جہاں جانا ہی مغفرت کی دلیل ہو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے کیا کہنے۔ ایک شخص، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے، والد ساتھ ہے، خراسان سے چلتے ہیں ملک شام میں پہنچتے ہیں، جب ملک شام میں پہنچے
والد بیمار ہوا، چند دن بیماری کے حالت گزارنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون فوت ہو گیا۔ اور جب فوت ہوا تو بیٹا کبھی اس کے دائیں کبھی بائیں، رو رہا ہے، اکیلا ہے، غریب ہے، مسافر ہے۔ اب ایک پہاڑ تو یہ گرا کہ وہ بیمار ہوا، دوسرا پہاڑ یہ کہ وہ فوت ہو گیا، اب تیسرا غم جو سب سے بڑا غم تھا کہ وہ والد فوت ہونے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں ہو گیا۔ اب باپ اس حالت میں ہو اور جا بھی حج پہ رہی ہو، بیٹے نے اپنا کپڑا اڑایا اور دیوار کے آسرے رونا شروع ہو گیا، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، سر والی آنکھ لگی، دل کی آنکھ روشن ہو گئی۔ ایک نورانی شکل والا آیا، منموہنی شکل والا آیا، ایک ایسی شکل والا آیا کہ جس کی شکل دیکھتے ہی شاعروں کے قلم اٹھ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ویکھو ویکھو نکتا سونا ماہی، او ویکھو ویکھو نکتا سونا ماہی، لڑائے جنتاں دا تے نالے عریش براہی۔ فرمایا ایک منموہنی شکل والا آیا، ایک خوبصورت شکل والا آیا اور آ کے کہا، تسلی دی کہ نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو۔ یہ روتے روتے کہتے کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں، حالت سفر میں ہوں، باپ فوت ہو گیا، اور صرف یہ غم نہیں بلکہ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو کہ آپ کے والد پہ اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس کا چہرہ مثل کے چاند کے کر دیا ہے۔ اب ذرا کپڑا ہٹاؤ اور دیکھو۔ اب جب جانے لگے نا تو دامن پکڑا، حضور مہربانی فرمائے، اگر اتنی شفقت فرمائی ہے ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا ابھی نہیں پہچانا، میں تیرا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ کیسے تشریف لائے اور اس میرے باپ کا چہرہ کیوں بگڑا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا چہرہ اس لیے بگڑا کہ تیرا باپ سود کا کاروبار کرتا تھا، اور یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو بھی سود خور ہو، سود کا کاروبار کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کا چہرہ مثل گدھے کے کرتا ہے۔ بعض کا اسی دنیا میں چہرہ بگاڑ دیتا ہے اور بعض کا مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑتا ہے۔ لیکن تیرا والد ایسا خوش نصیب تھا کہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس لیے آخرت میں اس کا چہرہ نہیں بگاڑا بلکہ دنیا میں بگاڑا۔ اور تیرے والد کی ایک نیکی ایسی تھی کہ تیرا والد روزانہ مجھ پر 300 مرتبہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ آج جب اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچا تو میں متوجہ ہوا کہ فلاں شخص کا روزانہ مجھ پر 300 بار درود و سلام پڑھتا تھا، مجھ پر آتا تھا، آج وہ درود کیوں نہیں پہنچا؟ جب میں نے توجہ کی تو دیکھا وہ فوت ہو گیا۔ تو آج میں مدینے سے چل کے آیا ہوں اور مدد کی ہے، دستگیری کی ہے۔ مجھے سچ بتائیں، جو میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرنے کے بعد دستگیری فرماتا ہے وہ ملک بشیر پر کتنا مہربان ہوگا۔ اور حضرات محترم، فکر آخرت کی ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ موت، یہ بل انتقال مکان الی مکان، یہ تو فقط ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جانے کا نام ہے۔ موت غم ہے، موت دکھ ہے، موت مصیبت ہے، موت مفلسی ہے، موت غم کا گھر ہے، لیکن کن کے لیے؟ جن کے پلے ایمان نہ ہو، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کی زبان پہ کلمہ کی تقریر ہے، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلامی کا رشتہ رکھتا ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ مر کے بھی نہیں مردہ جس سے سونے تیری نظر ہو گئی۔ جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا پھر یاد رکھو وہ مر کے بھی نہیں مردہ جس سے سونے تیری نظر ہو گئی۔ کہ مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جائے تو پھر حضرات محترم اس کے مرنے کے بعد وہ کتنا خوش نصیب مرنے والا ہے جس کے مرنے کے بعد دعا بھی کی جائے، جس کے مرنے کے بعد احسال ثواب بھی کیا جائے، اور لنگر کا اہتمام بھی کیا جائے، خیرات بھی کی جائے، اور ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اے دعا کرنے والے دعا اس انداز سے نہ کر پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہ ہوگی، بلکہ جب تم نے ملک بشیر کے لیے دعا کا اہتمام کیا، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیر کو جو وقت دیا تھا
وہ پورا ہوا. اللہ رب العالمین مرحوم مغفور کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ تعالی مرحوم مغفور کے اولاد کو, لواحقین کو, بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اس صبر پہ بہترین اجر عطا فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. وما علینا الا البلاغ. وقت کے دامن گنجائش نہیں ہے, افطاری کا وقت بالکل قریب ہے. ختم شریف پڑھتے ہیں, اس سے قبل 2-3 اشعار پیر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, بڑے پیارے ثنا خان ہیں, بارگاہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. 2 اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ. ختم شریف پڑھتے ہیں, پھر مرحوم کے بڑے صاحبزادے محترم ڈاکٹر محمد شان عباس صاحت کی دستار بندی ہوگی. یہ مرشد کامل تشریف فرما ہے, دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, دستار بندی بھی فرمائیں گے. آپ 2 اشعار نعت کے سماعت فرمائیں. بھائی جان میک لا لو. مامی اللہ تم نے پاک نظامی سے کیجیے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ مترا دی بدھیری ہے, کیوں دلڑی خدا سے گھنیری ہے. لوں لوں بچ شوق چنگیری ہے, آج نینا لایا کیوں جڑیاں. پڑھ سکتے ہیں تو مل کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا, جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھاں تیرا بدی میں شانہ کھا, سچ آکھاں تیرا بدی میں شانہ کھا. جس شان تو شانہ سب بڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, کتھا مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیاں کتھا جا اڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بلا تاخیر ختم شریف پڑھتے ہیں. جناب محترم حافظ محمد اجاز زاہدی قادری صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. مرحوم مغفور ملک محمد بشیر کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر محمد شان عباس کی دستار بندی بھی ہوگی افطاری سے پہلے, کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ختم شریف پڑھا جاتا ہے.